ہم مسجد الاقصی کس طرح واپس لے سکتے ہیں؟ فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنے کتب و رسائل میں فرماتے ہیں کہ اس اسلام کے نام کے سوا کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، مسلمانوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اسے یعنی مسجد الاقصی کو واپس لے سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 128 ہے۔ اور عرب کتنی بھی کوششیں کر لیں اور کتنا ہی دنیا کو اپنے بیانات اور احتجاجات سے بھر دیں، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ دین اسلام کے نام پر وہ یہود کو یہاں سے نکالنے کی صدا لگائیں، بعد اس کے کہ وہ پہلے اسے اپنے آپ پر نافذ کریں۔ بس جب وہ ایسا کر لیں گے تو عن قریب انہیں وہ کچھ نصیب ہو جائے گا جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں دی ہے کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقاتل المسلمون الیہود، یہاں تک کہ جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، فیقتلهم المسلمون حتی یختبی الیہودی من وراء الحجر والشجر، بس مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو فیقول الحجر او الشجر، تو خود وہ پتھر یا درخت کہے گا یا مسلم یا عبد اللہ هذا یہودی خلفی فتعال فاقتلہ، کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں درخت اور پتھر تک مسلمانوں کو یہودیوں کا پتہ دیتے ہوئے کس طرح پکاریں گے یا عبداللہ، یعنی اللہ کی عبودیت و بندگی کے نام سے، اور کہیں گے اے مسلمان یعنی اسلام کے نام سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ عرب جنگ کریں گے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی عرب قومیت کے نام پر یہودیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے، ان کا خاتمہ سوائے اسلام کے نام کے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ جو چاہے تو اللہ کا یہ فرمان پڑھے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک اس زمین کے وارث میرے نیک صالح بندے ہوں گے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت 105 ہے۔ بس اللہ نے اسے اپنے صالحین بندوں کی میراث بنایا ہے۔ جس چیز کو کسی صفت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر اس کے وجود سے وہ چیز موجود ہوتی ہے اور عدم وجود سے وہ چیز غائب ہوتی ہے۔ بس اگر ہم واقعی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں تو ہم نہایت آسانی اور سہولت سے اس زمین کے وارث بن سکتے ہیں، بغیر ان مشقتوں، تھکان اور مشکلات اور ایسی لمبی چوڑی باتوں کے کہ جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ ہم اللہ کی مدد و نصرت سے اور جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس بنا پر اسے فتح کر سکتے ہیں، اور یہ کام کتنا ہی آسان ہے اللہ کے لیے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ مسلمان اسلام کے خوبصورت دور میں فلسطین کے مالک نہیں بنے تھے، مگر اپنے اسلام کے ذریعے ہی مدائن جو کہ فارس کا دارالحکومت ہے اس پر قابض نہیں ہوئے تھے، نہ ہی روم کے دارالحکومت پر، نہ ہی قبط کے دارالحکومت پر، مگر اسلام کے ذریعے ہی۔ اسی لیے کاش کہ ہمارے نوجوان صحیح سمجھ پکڑیں کہ بے شک مطلق فتح نہیں حاصل ہو سکتی مگر حقیقی اسلام کے ذریعے ہی، نہ کہ محض شناختی کارڈ والے اسلام کے ذریعے۔ میں یہ کہتا ہوں، اور علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، کہ ممکن نہیں کہ ہم شام اور مزید مخصوص فلسطین کو واپس لے سکیں مگر اسی طریقے سے جس طرح سے اس امت کے شروع کے لوگوں نے واپس لیا تھا، ایسی قیادت کے ذریعے جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی،
اور ایسے لوگوں کے ذریعے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لشکر جیسے ہوں، جو نہیں لڑتے مگر صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو۔ لہذا اگر یہ مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ضرور یہودیوں سے قتال کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے بھی ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ البتہ جب تک لوگ یہی دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان دشمنی و عداوت محض قومی عصبیت کی وجہ سے ہے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ بے شک اللہ ہرگز مدد نہیں کرتا مگر صرف ان کی جو اس کی مدد کریں، یعنی اس کے دین کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار بخشیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ سورۃ الحج کے 40 اور 41 ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس امت کے اولین لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ وہ توحید، اللہ کے لیے اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنانے اور گھٹیا کاموں، برے اخلاق، فحاشی و منکرات، دشمنوں کی نقالی سے پرہیز کرنے کی بنیاد پر نصرت دیے گئے تھے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ آج لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کی تقلید میں ہی عزت و شرف ہے، اور اس چیز کی جانب رجوع کرنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، قدامت پسندی اور رجعت پسندی ہے، ان پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے جو پہلے کے لوگوں نے کہا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یہ سورۃ المطففین کی آیت 32 ہے۔ بس اے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ پلٹیں تاکہ ہم پڑھیں اور غور و فکر کریں اس چیز کے بارے میں جس پر اس امت کے پہلے لوگ تھے، تاکہ ہم جس تمسک اختیار کرنے اور عبودیت پر وہ تھے اسے اپنائیں۔ اس وقت جا کر ہمارے لیے نصرت لکھ دی جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے خبردار رہیں اور کافروں، منافقوں اور ان کے پیروکاروں کی شرارتوں سے بھی خبردار رہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنے دین کی نصرت لکھ دے اور ہماری اس کے ذریعے اور اس کی ہمارے ذریعے نصرت فرمائے، اور ہمیں اپنے اولیاء اور جماعت والوں میں سے کر دے۔ بے شک وہ جواد و کریم ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔